بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں فاروق بھٹی اپنے ڈیجیٹل میڈیا چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہوں گا۔ 14 اگست کی رات جو مناظر دیکھنے کو ملے وہ بڑے دلکش مناظر تھے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے وہ مناظر جو ہے وہ کسی انہونی سے کم نہیں تھے۔ نادر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے اسلام آباد کی تمام جو ریلیز جو تحریک انصاف نے نکالی تھی عمران خان کی آواز پر، عمران خان کی ایک کامیاب کال پر، تو ان سے آج جانیں گے کہ رات انہوں نے کیا کیا مناظر دیکھے اور کس طرح کارکنان پر، تحریک انصاف کے کارکنان جن کے ہاتھوں میں پاکستان کا جھنڈا تھا، جن کے ہاتھوں میں پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا تھا، ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، ان سے جانیں گے، اور انہوں نے رات کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ آبزرو کی، ان کا تجزیہ بھی لیں گے۔ اور آنے والے دنوں میں آج بھی تحریک انصاف کی ریلی ہوگی اور پورے پاکستان میں جشن آزادی جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے منایا جا رہا ہے، ان سے جانیں گے۔ نادر بلوچ صاحب، بہت شکریہ۔ پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ گراؤنڈ پر موجود تھے، مری روڈ، سکس روڈ اور ڈی چوک، اس پر جو مناظر آپ نے سارے دیکھے ہیں اور جس طرح کارکنان پر ظلم و ستم کا پہاڑ ایک بار پھر توڑے گئے، اور وہ اس وجہ سے توڑے گئے کہ ان کے ہاتھوں میں پاکستان کا جھنڈا تھا اور تحریک انصاف کا جھنڈا تھا، تو کیا کہیں گے اس پر؟ بہت شکریہ فرق۔ دیکھیں، رات جب خبر ملی ہمیں کہ عامر مغل صاحب جو ہیں پہنچ رہے ہیں ڈی چوک اچھا، پر ریلی یہ لے کر، اچانک آپ کو خبر ملی یا پہلے مطلب بھی؟ نہیں، پہلے انہوں نے کال تو دی ہوئی تھی، اچھا، یہ طے تھا کہ ہم نے نکلنا ہے اور پوری قوت کے ساتھ نکلنا ہے، اور یہی موقع ہے کہ آپ نے اس خوف کے جو بت کو ہے اس کو توڑنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب جناب وہاں پر وہ موٹر سائیکل پر اور جس انداز میں انٹری ہوئی اور پولیس استقبال کے لیے پہلے ہی موجود تھی، ان کو پتہ چل گیا، ان کو بھی ظاہر ہے کہ ایجنسیاں رپورٹ دیتی ہیں جناب ڈی چوک پہنچنے والے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی رزسٹ نہیں کیا، انہوں نے آرام سے اپنی گرفتاری دے دی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے تم نے دہشت گردی کے مقدمات بنائے، ایک ملک کی آزادی کی خاطر ہم نکلے ہیں تو ایک اور گرفتار مقدمہ صحیح، وہ چلے گئے، لیکن پی ٹی آئی کے کارکنان ہزاروں کی تعداد میں بلا اچھا، شبہ، اور میں حیران تھا، بلیو می سر، میں نے اپنے موبائل میں باقاعدہ ویڈیوز بنائی ہیں، اچھا، مجھے 3 طرح کے جھنڈے ملے ہیں۔ چلو یہ ویڈیوز آپ نے دینی ہے تاکہ ہم ویڈیو میں چلائیں ہاں بھی اس تین ولاگ میں۔ ہاں 3 طرح کے میں ویڈیوز جو ہیں وہ شامل ہیں۔ نمبر 1 پاکستان کا جھنڈا، اچھا، نمبر 2 پی ٹی آئی کا جھنڈا، نمبر 3 غزہ کے مظلوموں کا فلسطین کا جھنڈا۔ اچھا، یہ 3 جھنڈے تو جو سڑکوں پر ہمیں نظر آئے، سب سے زیادہ جو تھے وہ پاکستان کے تھے، دوسرے نمبر پہ جو جھنڈے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے، اور تیسرے نمبر پر اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے عمران خان کی تصویر، وہ تصویر والے جھنڈے جو ہیں وہ لگائے ہوئے۔ اچھا، اچھا، اور کوئی خوف نہیں، کوئی چیز نہیں، فیملیز کے ساتھ لوگ، بچوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچے یار، وہ ہے وہ۔ لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ یعنی کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، اتنی بے غیرتی کی کوئی انتہا، جسے کہتے ہیں نا عالمی ریکارڈ ملنا چاہیے پنجاب پولیس کو، بالخصوص پنڈی کی پولیس کو، کہ ایک ریلی جس میں خواتین، بچے، بوڑھے، ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی ایک فیملیز کی جماعت ہے، جب وہ 6 روڈ سے گزر رہی تھی تو انہوں نے پل کے اوپر کھڑے ہو کر وہاں سے جو ہے وہ باقاعدہ شیلنگ کی، اور نیچے خواتین، بچے بے حال ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، پانی کی تلاش میں سرگرداں لوگ، کیونکہ کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کسی کو، یعنی کہ اگر زیادہ سے زیادہ کیا ہوتی، گرفتاری ہو جاتی ہے نا، یہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ شیلنگ کریں گے، اور وہ بھی یوم آزادی پاکستان کی ریلی کے اوپر۔ اور سب سے بڑی اہم بات یہ کہ کیا پاکستان میں یوم آزادی منانا ایک جرم ہے؟ کیا پی ٹی آئی کالعدم جماعت ہے؟ کس بنیاد پر یہ کاروائی کی گئی؟ کوئی سی ایم پنجاب صاحبہ جو ہے وہ، جن کے ایک کہتے ہیں نا ضیاء الحق کے روحانی بیٹے کی اولاد ہیں، وہ بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں، ان تو کے اس ایما پر خون کا جو ہے کچھ یہ، اثر تو پھر ہونا ہے نا؟ ہاں وہی نا، وہی، اسی لیے میں تشبیہات اور تمثیلات دے رہا ہوں نا، کہ آپ صرف وہی سیاسی جماعت ہیں اور کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ سیاسی جماعت کے جس کے بارے میں چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ سمیت 11 ججز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی، پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے، پی ٹی آئی سیاسی جماعت رہے گی۔ ہمارے فیصلے کو الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹ کیا۔ جب وہ سیاسی جماعت ہے تو پھر اس کے جھنڈے اٹھانے پر اس کے ورکرز کی گرفتاری کیا معنی رکھتی ہے؟ لاہور میں یہی ہوا، لبرٹی چوک اس کے باوجود بھر گیا انسانوں کے سروں سے، اور آپ نے دیکھا کہ ملتان میں کیا ہوا، ملتان میں بھی یہی ہوا کہ اس سے پہلے جاوید ہاشمی صاحب جو، اچھا جاوید ہاشمی صاحب کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے پی ٹی آئی سے اس وقت، صرف اس لیے کہ وہ عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا میں بھلے مخالف ہوں، لیکن جو بیانیہ عمران خان صاحب نے اڈاپٹ کی ہے وہ میرا بیانیہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ فوج کو سیاست سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے، اپنے آئینی سرکل میں آنا چاہیے،
اور اور ان یہی کے بات آج جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کی. اگر پاکستان چاہتے ہیں کہ ترقی کرے, معیشت جو ہے وہ کنٹرول میں ہو, عام آدمی کی زندگی آسان ہو, تو تمام اداروں کو اپنی ڈومین میں اپنے حلف کی میں ایک پاسداری. بات کرتا ہوں فرق صاحب, ممکن ہے کہ یہ بات بہت دور تک جائے گی. آرمی چیف صاحب نے اپنے خطاب میں ایک جملہ کہا, کیا کہا؟ رات بھی اور اس سے پہلے جو باقاعدہ ڈی جے ایس پی آر کی پریس کانفرنس اس میں بھی ایک پریس کانفرنس تھی, اور دوسرا ایک جناح کنونشن سینٹر میں ایک خطاب تھا. بالکل جو خطاب ایس آئی ایف سی کے حوالے سے تھا, نہیں جناح کنونشن. علماء کے حوالے سے, اچھا, علماء کے حوالے کے حوالے سے تھا, جس میں شف سرکار بھی موجود تھی, آپ نے تصویر دیکھی ہوگی. وہ خطاب ہم اس کو سن نہیں سکے, لیکن اس کا جو کنٹینٹ ہمارے ساتھ شیئر ہوا تھا وہ رات اس کی تائید کر دی انہوں نے کاکول اکیڈمی میں پریڈ کے دوران. وہ الفاظ کیا تھے کہ جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا ہم بھی اس کو نہیں مانتے, ہم اس کو فتنۃ الخوارج, وہ ایک نئی ٹرم اس سے فتنہ خوارج ہے وہ سمجھتے ہیں. اب یہاں پر میں ایک سوال اٹھا رہا ہوں آپ کے ذریعے, آپ کے توسط سے پہلی مرتبہ. وہ یہ سوال بڑا یہ اہم کہ سوال ہے, یہ اہم سوال تھا, جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. آرمی چیف صاحب, آپ کی بات پر میں 200% متفق ہوں, ایمان باور رکھتا ہوں, اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا وہ پاکستانی نہیں ہے, وہ غدار ہے. جو آپ تشبیہات تمثیلات دے رہے ہیں وہ وہی ہے. لیکن اہم سوال یہ ہے کہ وہ پاکستان کے آئین کو نہ مانے تو آپ ان کو فتنہ خوارج کا نام دیں, اور یہاں پر پاکستان کا آئین ایک مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, مسلسل تار کیا جاتا رہے, توڑا جاتا رہے. اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا تمثیلات ہیں, اور ان کے بارے میں آپ کی کیا سزائیں ہیں؟ آپ نے فیض حمید صاحب کو گرفتار کرایا, اچھی بات ہے, ہم کہتے ہیں چلیں, بہترین آغاز کر دیا ہے. لیکن آپ کی پریس ریلیز میں 2 جملے تھے. پہلا پیرا یہ تھا کہ ٹاپ سٹی والا معاملہ, دوسرا پیرا یہ تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کچھ انہوں نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں, اور اس کے اوپر کورٹ مارشل ہو رہا ہے. تو حضور والا, ریٹائرمنٹ کے بعد اگر یہ چیز آپ کے سامنے آئی ہے, تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے شہداء اور غازیوں کی تقریب, آپ کو یاد ہوگا 2022 میں اینڈ پہ جا کے انہوں نے کہا تھا, جب یہ سارا کچھ ہو گیا, ایک خطاب تھا ان کا, تاریخی خطاب جس کو یاد کیا جاتا ہے, کہ فوج نے بطور ادارہ یہ اس نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں, میں نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ لوگ انڈیا میں, یعنی ہماری قربانی زیادہ ہے, لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں, اور ادھر جو ہے وہ صورتحال نہیں ہے. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ فوج کیونکہ سیاست میں مداخلت کرتی ہے, لہٰذا فروری 2022 کے بعد بطور فوج ادارہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم نے مداخلت نہیں کرنی. کہتے ہیں نا, یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھی, یہ ایک اعترافی بیان تھا. تو وہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد کسی معاملے میں اس پہ تو آپ سزا اور گرفتار اور کورٹ مارشل, اور جو تسلیم کر رہا ہے بھرے میڈیا کے سامنے, پوری قوم کے سامنے, کہ ہاں فروری 2022 تک ہم ملوث تھے, اس کے بارے میں آپ کا کیا رولز ہیں؟ کیا اس کو نہیں گرفتار ہونا چاہیے؟ اچھا, واپسی انہوں نے آئین کی غداری کی, انہوں نے آئین سے انحراف کیا, انہوں نے باقاعدہ کیا کہتے ہیں اپنے حلف سے روگردانی کی. نہیں, تو یہ جو آرمی چیف صاحب بات کر رہے ہیں, یہ بھی دیکھیں نا, جب ابھی آرمی چیف کے ابھی وہ کرسی پر براجمان ہیں, آرمی چیف ہیں, ان کی بڑا عزت والا یہ عہدہ ہے, احترام والا عہدہ ہے, ان کے ہوتے ہوئے بھی کیا پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا, کیا یہ آئین کی انحراف ہی نہیں ہے؟ کیا آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ یہ بھی تو آئین کی خلاف ورزی ہے. یہ تو ہم شروع میں ڈسکس کر گئے نا سر, وہ جو میں نے ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آئین کو نہیں مانتے لہٰذا ہم آپ کو پاکستانی نہیں مانتے. تو اب عوام سمجھ جائے کس کو کون پاکستانی مطلب ہے, یہ کون کہ پاکستانی عوام نہیں. سمجھے, وہ خود اپنا خود احتسابی کریں. آپ جب کہتے ہیں نا کہ فوج میں ایک خودکار احتساب کا نظام موجود ہے, اگر یہ احتساب کا نظام موجود ہے تو اس کو نظر بھی آنا چاہیے, اس کو پریکٹیکل ہونا چاہیے. بالکل. ناظم لو صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ رات آپ نے جو مناظر دیکھے, آج پھر ریلیاں ہوں گی, 14 اگست ہے, آج پورے پاکستان میں چھٹی منائی جا رہی ہے, اور پاکستان میں جشن آزادی کا دن منایا جا رہا ہے بڑا جوش و خروش سے, اور پہلے یہ حالات نہیں دیکھنے کو ملے کہ اس طرح جشن آزادی منانے والوں پر جو کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے, ان پر تشدد کیا جاتا ہے, شیلنگ کی جاتی ہے, اور وہ اس لیے کہ وہ 14 اگست کا دن کیوں منا رہے ہیں, اس خوشی کو دوبالا کیوں کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آج 14 اگست کا دن ہے, گزشتہ رات جو کچھ مار کٹائی ہوئی, مار داڑ ہوئی, شیلنگ ہوئی, جناب علی بچوں پر, عورتوں پر تشدد کیا گیا,
عامر مغل صاحب کو گرفتار کیا گیا، حماد عزیز صاحب لاہور میں بڑی ریلی لے کے نکلے، مہربانو قریشی، زین قریشی، ریحانہ امتیاز ڈار، زرتاج گل، تمام لوگوں نے ریلیاں نکالی اور ان میں رکاوٹ ڈالی گئی. تو کیا آج سمجھتے ہیں آج دوبارہ جب ریلی ہوگی تحریک انصاف کی اس طرح کریک ڈاؤن کیا جائے گا، مار دھاڑ ہوگی، مار کٹائی ہوگی، تشدد ہوگا، شیلنگ ہوگی؟ میرے خیال میں دیکھیں ریلیاں نکل چکی ہیں، لاکھوں لوگ سڑکوں پر آ چکے ہیں، انہوں نے اپنا کھل کا اظہار کر دیا، انہوں نے آپ کے خوف جبر، آپ کے ساری فسطائیت کو اٹھا کے راول پنڈی کی نالا لئی میں بہا دیے. اچھا. آپ کے مقدمات بڑھ گئے جسے کہتے ہیں نا. لہذا جو رات خواتین گرفتاری وہ بھی رہا ہو گئی. عمران خان کی پہلی کال ہے جو مؤثر بھی ہوئی، کارگر بھی ہوئی، اور کامیابی کے ساتھ انہوں نے اپنا کہتے ہیں جھنڈا گاڑ دیا، بتا دیا کہ ہم وجود بھی رکھتے ہیں. اور یہ جو مسلسل کہہ رہے ہیں کدھر ہے پی ٹی آئی والے، اب کدھر ہیں؟ تانگا پارٹی، تانگا پارٹی. تانگا پارٹی تو پرانی بات تھی، اب تو وہ دہشت گرد پارٹی کہتے ہیں. تانگے سے تو اب اگلا خطاب مل گیا نا. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، بڑی حیرت ہوگی آپ کو بھی. رات ایک تقریب تھی وزیر اعظم ہاؤس میں، اور ارشد ندیم صاحب ہی واز انوائٹیڈ ایز اے اسٹیٹ گیسٹ. ان کو جناب وزیر اعظم کا طیارہ ملتان سے لے کر آیا. اچھا وہاں پر ایک شفاعت علی ایک کمپیئر ہیں، بالکل. ٹھیک ہے نا. وہ ظاہر ہے کہ اس کی پیروڈی کرتے تھے شہباز شریف کی، اور پھر پالش بھی کرتا ہے، اور ماشاءاللہ شہباز شریف سے اس نے بہت کچھ سیکھا ہے. تو اس نے جب ارشد ندیم نے خطاب کیا، خطاب کے اختتام پر وہ چھوڑا اسٹیج، کہتے ارشد ایک سوال. اچھا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ظاہر ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بھی رجسٹرڈ کر رہا ہے. ارشد یہ تو ہمیں پتہ ہے، یہ تو پوری قوم کو پتہ ہے کہ آپ 2012 کو یوتھ فیسٹیول میں دریافت ہوئے تھے. تو آپ یہ بتائیں کہ کرکٹ کے علاوہ اور بھی گیمز میں کوئی انٹرسٹ ہے؟ اصل کیا رجسٹر کرنا چاہتا ہے؟ 2012 میں شہباز شریف کے یوتھ فیسٹیول میں دریافت ہوئے. یعنی کہ ایک کمپلیکس ہے، ایک احساس ہے، ایک کمتری ہے، اور ایک لوگوں میں یہ پاور کرنا کہ ہاں یہ اس یوتھ فیسٹیول کی وجہ سے جو ہے شہباز شریف کی وجہ سے، شہباز شریف کی وجہ سے لگایا ہوا پودا ہے. تو آخر اس بیچارے نے پھر آخر اس کو کہنا پڑ گیا. تو شرم کریں یار، یہ تو آپ کی حالت ہے. کوئی یعنی کہ آپ میں کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو بارہ جناب حکومت دیکھتے ہیں یہ مہینہ، کیونکہ جو آپ نے بات کی تھی نا شروع میں، آج ایک بڑی پریس کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے. محمود اچکزئی، علامہ ناصر عباس سینیٹر جو ہیں وہ، اور ستمبر جو ہے نا وہ ستمگر ان کے لیے ثابت ہوگا. ابھی دیکھیں آگے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. چلو دیکھتے ہیں جی ستمبر کیسے ستمگر نظر ہوتا ہے. شہر اقتدار سے جو بھی اہم ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.